پیارے دوستو، عظیم کے گھر میں بڑی گہما گہمی تھی۔ خالہ اور ممانی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ بچوں کے اسکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ دنوں کے لیے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ عظیم کے والد بغرض ملازمت اس چھوٹے سے شہر میں مقیم تھے۔ یہ گاؤں دیہاتوں اور ایک بڑے دریا سے ملحق بہت ہی خوبصورت اور پرسکون شہر تھا۔ عظیم کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔ اس کے اسکول اور محلے کے تو کئی دوست تھے، مگر خالہ زاد اور ممانی زاد بہن بھائیوں کی تو بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ ان کے آنے کی خبر سے وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ پرسوں اس کی 14ویں سالگرہ بھی ہے۔ سب لوگ ہوں گے اور خوب مزہ آئے گا۔ کیونکہ ٹرین لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے وہ سب رات کو دیر سے گھر پہنچے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے اور باتیں کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے تھے۔ صبح کسی نے اسکول تو جانا نہیں تھا، اس لیے سونے کی کسی کو فکر بھی نہیں تھی۔ عظیم کی امی کو صبح جلدی اٹھنا تھا، کیونکہ اس کے ابو کو آفس جانا تھا اور انہیں ناشتہ تیار کر کے دینا تھا، اس لیے وہ سونے کے لیے چلی گئیں۔ وہ گئیں تو یہ محفل بھی برخاست ہو گئی۔ آنے والے مہمان کافی تھکے ہوئے تھے، گھوڑے بیچ کر سو گئے۔ عظیم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور پروگرام بنا رہا تھا کہ خالہ اور ممانی کے بچوں کے ساتھ کس طرح وقت گزارے گا۔ نیند تو خیر اس کو آ گئی تھی، مگر وہ صبح سویرے ہی جاگ گیا تھا۔ تھکن کی وجہ سے مہمان مزے سے سو رہے تھے۔ عظیم نے ہاتھ منہ دھویا، امی کے ساتھ نماز پڑھی۔ امی تو کچن میں مصروف ہو گئیں۔ اس نے سوچا کہ باہر نکل کر تھوڑی سی ہوا خوری کر لے۔ ابھی پو نہیں پھوٹی تھی اور کافی اندھیرا تھا۔ وہ گھر سے قریب ایک پارک میں پہنچ گیا۔ اونچے اونچے درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندوں کا شور سنائی دینے لگا تھا۔ ہوا میں کافی خنکی تھی۔ گرم سویٹر پہننے کے باوجود اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر سے چلتے ہوئے اس کی امی نے اسے مفرل بھی تھما دیا تھا، جسے اس نے گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ پارک سنسان پڑا تھا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو پارک میں نصب آخر والی بینچ پر اسے کوئی شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ ہی آیا کہ یہ کوئی بچے پکڑنے والا آدمی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ اس سے اپنی جگہ سے ہلا تک نہ گیا۔ وہ مفرل جو اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا، اچانک اس کے گلے سے نکلا اور اڑتا ہوا اس شخص کی جانب چل دیا، جو دور بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ امی! عظیم کے منہ سے بے اختیار خوف بھری ایک چیخ نکلی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کی جان نکل گئی ہے۔ وہ خود کو لعنت ملامت کرنے لگا کہ اتنے اندھیرے میں گھر سے نکل کر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس واقعے نے اسے اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کے بعد رونما ہونے والے دوسرے واقعہ نے اس کی رگوں پہ میں خوف کی سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ شخص اٹھ کر اسی کی طرف آنے لگا تھا۔ عظیم کا ڈر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اس سے چیخا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسا معلوم دیتا تھا جیسے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ ماں کے لاڈلے، یہ لو پکڑو اپنا مفرل، قریب آنے والے اس شخص نے کہا۔ اب عظیم نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اسی کی عمر کا ایک لڑکا تھا۔ بھائی تم کون ہو؟ عظیم نے تھوک نکل کر پوچھا۔ ڈر لگ رہا ہے تو بائی بائی کر رہے ہو؟ وہ لڑکا بڑی خوش دلی سے ہنسا، مگر پھر فوراً ہی اداس ہو گیا۔ میں بہت بد نصیب ہوں، میرے لیے اب عام لڑکوں کی طرح زندگی گزارنا ایک خواب ہی ہے۔ اس کے دکھ بھرے لہجے سے عظیم متاثر ہو گیا۔ کچھ پوچھنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ اتنے میں ایک ننھی سی چڑیا ان کے قریب سے اڑتی ہوئی گزری۔ اس پراسرار لڑکے نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اپنی مٹھی کھولی۔ چڑیا آگے جاتے جاتے بجلی کی تیزی سے پلٹی اور اس لڑکے کی مٹھی میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر عظیم کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور پیٹ میں جیسے کوئی چیز زور زور سے گھومنے لگی۔ اس سے کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ گھاس پر بیٹھ گیا اور خوف بھری نظروں سے اس لڑکے کو دیکھنے لگا۔ اس لڑکے نے ہاتھ میں پکڑی چڑیا کو فضا میں اچھال کر اسے اڑا دیا اور خود بھی عظیم کے پاس بیٹھ گیا۔
عظیم اس سے دور ہٹتے ہوئے بولا، میں امی کے پاس جاؤں گا۔ لڑکا ہنس پڑا، تو تم میرے ہی جتنے مگر دودھ پیتے بچے بن رہے ہو۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دیکھو میں نے تمہارا مفرل بھی واپس کر دیا تھا، اگر میں چاہتا تو اس کو لے کر بھاگ بھی سکتا تھا، لیکن تم بہت عجیب ہو۔ عظیم نے تھوک نکل کر کہا، تم کوئی جادوگر ہو، تم نے لڑکے کا روپ دھار رکھا ہے۔ اگر میں جادوگر ہوتا تو کسی شہزادی کو اپنے محل میں قید کر کے اس کی خوشامد کر رہا ہوتا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا ہنسا، پھر اداسی سے بولا، میرے سب دوست مجھ سے دور ہو گئے ہیں، سب لوگ مجھ سے خوف زدہ رہتے ہیں، میں اکیلا ہی گھومتا پھرتا ہوں۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں کوئی جادوگر ہوں، حالانکہ میں ہوں نہیں۔ پھر تم یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہو؟ جادوگر ہی ایسا کر سکتے ہیں، عظیم نے کہا۔ میرا نام انعام ہے، اس لڑکے نے کہا۔ کیا تم میری کہانی سننا پسند کرو گے؟ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ انعام کی بات سن کر عظیم کا دل بھر آیا۔ ہاں، میں ضرور تمہاری کہانی سنوں گا۔ اچھا ہے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مجھے تو تم ایک اچھے لڑکے لگتے ہو، بس تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کی بات سن کر انعام خوش ہو گیا اور اس نے کہنا شروع کیا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ بدقسمتی سے اسکول میں میری دوستی چند آوارہ لڑکوں سے ہو گئی تھی۔ ان لڑکوں نے مجھے اسکول سے بھاگنا سکھا دیا تھا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا، میں بجائے اسکول جانے کے دریا کی جانب چل دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ دریا پر جا کر سیر کروں گا اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی پکڑوں گا۔ میں دریا پر پہنچا تو مجھے وہاں ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس کی شکل عجیب سی اور خوفناک تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ مچھلیاں پکڑنے آئے ہو لڑکے؟ اس نے پوچھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ دریا کی طرف کیا اور پل بھر میں اس کی ہتھیلی پر 3-4 چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ کر تڑپنے لگیں۔ اس نے قریب پڑی پلاسٹک کی ایک تھیلی اٹھا کر اس میں پانی بھرا اور مچھلیوں کو اس میں ڈال کر میرے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں تمہاری طرح خوفزدہ نہیں ہوا تھا، میں ایک بہادر لڑکا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا بے وقوف ہوں۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا کہ وہ یہ کیسے کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تم چاہو تو میں یہ طاقت تمہیں دے سکتا ہوں۔ مجھے تم ایک اچھے لڑکے لگتے ہو۔ اس کی چاپلوسی کی باتیں سن کر میں خوش ہو گیا اور حامی بھر لی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی، وہ شخص دستانے پہنے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے دستانوں کی طرف متوجہ دیکھا تو بولا، ان دستانوں کو تم حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب یہ طاقت تمہیں مل جائے گی تو تمہیں بیان کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا، اسی سوچ میں مگن رہا کہ جب میں بھی ایسا کرنے لگوں گا تو اپنے دوستوں کو تماشا دکھا کر مرعوب کیا کروں گا۔ وہ کتنا حیران ہوں گے جب میں دور پڑی چیزوں کو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے پاس منگوا لیا کروں گا۔ اس نے مجھے قریب بلایا اور بولا، آنکھیں بند کرو اور جو الفاظ میں کہوں تم اسے دہراتے جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اسی نے کہنا شروع کیا، میں اس طاقت کو اپنی مرضی سے لینا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ الفاظ بھی دہرا دیے۔ اس نے کہا، اب آنکھیں کھول دو، تمہیں یہ عجیب و غریب طاقت مل گئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میرے دونوں ہاتھ کلائیوں تک بالکل سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے۔ اس شخص نے اپنی مکروہ آواز میں کہا، تم چاہو تو اس طاقت کو آزما سکتے ہو۔ میں نے دور زمین پر پڑی ایک شیشے کی بوتل کی طرف دیکھ کر اسے اشارہ کیا۔ وہ زمین سے بلند ہوئی اور میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اس طاقت کو حاصل کر کے مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے وحشت ہونے لگی تھی کہ اب میں اپنی امی ابا اور دوستوں کا کیسے سامنا کروں گا۔ ان سے اپنے کالے ہاتھوں کے بارے میں کیا کہوں گا؟ اس بوڑھے نے اپنے ہاتھوں سے دستانے اتار کر میرے حوالے کیے اور خود ایک جانب روانہ ہو گیا۔ اس بات کو 3 روز گزر گئے ہیں، میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ میں ان دستانوں کو پہنے پہنے تنگ آ گیا ہوں۔ ان کی وجہ سے میں کوئی کام ٹھیک طریقے سے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شیطان بوڑھا بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے
اپنے دوستوں کو میں نے تماشے تو بہت دکھائے، مگر مرعوب ہونے کی بجائے وہ مجھ سے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ وہ مجھ سے دور دور رہنے لگے ہیں اور بات چیت کرنے سے بھی کترانے لگے ہیں۔ اور تو اور کل میرے ابا بھی میری امی سے چپکے کہہ رہے تھے کہ اس کو ایدی سینٹر چھوڑ کر آ جائیں گے، یہ ہمارے والا انعام نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ پرسوں کی بات ہے، انہوں نے باہر جانا تھا، مجھ سے بولے کہ میرے جوتے اٹھا دو۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ان کے جوتوں کی طرف اشارہ کیا، وہ میرے پاس آ گئے۔ ابا گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور بولے، ان جوتوں کو اب میں کبھی نہیں پہنوں گا، ان میں جادو لگ گیا ہے۔ اس کی یہ کہانی سن کر عظیم کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، اس دنیا میں عجیب عجیب لوگ موجود ہیں، جیسے وہ بوڑھا۔ اس نے بچہ سمجھ کر اپنی مصیبت تمہارے گلے ڈال دی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے ماں باپ ہمیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ اجنبیوں سے دور ہی رہنا چاہیے، ان سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ہمیں مصیبتوں میں پھنسا دیتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ انعام نے افسردگی سے کہا، میری امی بھی مجھے بہت سمجھاتی تھیں کہ کسی بھی اجنبی شخص سے کوئی بات چیت نہ کروں، وہ کوئی کھانے کی چیز دے تو وہ بھی نہیں کھاؤں۔ ان چیزوں میں بے ہوشی کی دوا ہوتی ہے اور اسے کھلا کر وہ لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور اتنی سی چیز کھلا کر ان کے ماں باپ سے لاکھوں روپے بٹور لیتے ہیں۔ اب چاروں طرف ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی تھی۔ عظیم نے ایک مرتبہ پھر انعام کا گہری نظروں سے جائزہ لیا اور بولا، انعام بھائی، کیا تم مجھے دریا پر اس جگہ تک لے جا سکتے ہو جہاں وہ خبیث بوڑھا تمہیں ملا تھا؟ وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، آؤ، انعام نے کہا اور دونوں چل پڑے۔ عظیم ایک ذہین لڑکا تھا، اس کو انعام پر بہت ترس آ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ انعام کو اس مصیبت سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کالے ہو گئے تھے۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ وہ بوڑھا ان کو دوبارہ مل جائے اور پھر اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ بوڑھا انہیں نظر آ گیا، وہ دریا کے کنارے بیٹھا اس کے پانی سے گاجروں کو دھو دھو کر کھا رہا تھا۔ عظیم نے انعام کو رکنے کا اشارہ کیا اور اس کے کان میں چپکے کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر انعام کا چہرہ جوش و مسرت سے تمتمانے لگا۔ اس بوڑھے نے انعام کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس نے کہا، میاں خوب مزے آ رہے ہیں، اب تو تمہیں کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑتا ہوگا، بیٹھے بیٹھے ہی سب چیزیں تمہیں مل جاتی ہوں گی۔ انعام نے کہا، اپنی یہ طاقت مجھ سے واپس لے لو، اس کی وجہ سے میرے دونوں ہاتھ بالکل سیاہ ہو گئے ہیں، لوگ مجھ سے ڈرنے لگے ہیں، میری امی تو مجھ سے اتنی خوفزدہ ہو گئی ہیں کہ انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ مجھے یہ دھمکی بھی نہیں دیتی کہ آ لینے دے تیرے باپ کو، تیری شکایت لگاؤں گی۔ میں کسی کا سامنا بھی نہیں کر سکتا، رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو دونوں ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں، نہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتا۔ انہی تکلیفوں کی وجہ سے تو میں نے یہ طاقت تمہیں دی تھی۔ میں خود ان باتوں سے تنگ آ گیا تھا، اس آدمی نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اب اس کو واپس نہیں لے سکتا، تم جہاں سے چلے جاؤ۔ اگر زیادہ تنگ کرو گے تو میں تمہیں دریا میں دھکا دے دوں گا اور تمہارے ساتھ اس کو بھی جسے تم حمایتی بنا کر لائے ہو۔ اچھا یہ بات ہے، انعام نے دستانے اتارتے ہوئے کہا، تو پھر میری بات بھی کان کھول کر سن لو۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کی اور بلند آواز میں بولا، مجھے تمہاری یہ طاقت نہیں چاہیے۔ اس کی بات کو سن کر بوڑھے نے ایک چیخ ماری اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ عظیم اور انعام نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ انعام کے ہاتھوں کا کالا رنگ دھوئیں میں تبدیل ہو کر بوڑھے کی طرف پرواز کرنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے دونوں ہاتھ کالے نظر آنے لگے۔ لو یہ پکڑو اپنے دستانے۔ انعام نے دستانوں کو پوری طاقت سے بوڑھی کی طرف پھینک دیا۔ اتنی دیر میں دریا کی ایک تیز لہر آئی اور اس بوڑھے کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ انعام کے دونوں ہاتھ پھر پہلے کی طرح ہو گئے تھے۔ اس نے عظیم کو گلے سے لگا لیا۔ میرے دوست، اگر تم وہ الفاظ مجھے نہ بتاتے جو میں نے اس بوڑھا شیطان سے کہے تھے تو مجھے کبھی بھی اس مصیبت سے نجات نہ ملتی۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ عظیم گھر پہنچا تو سارے مہمان ناشتے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر امی نے کہا، عظیم بیٹے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے تھے۔
عظیم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد خواتین تو باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ عظیم بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں اس نے انہیں یہ عجیب و غریب کہانی سنائی۔ تمام بچے یہ کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ عظیم نے کہا، آج سے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نہ تو اسکول جاتے ہوئے اور نہ ہی اسکول سے آتے ہوئے کسی اجنبی سے کوئی بات کریں گے، تاکہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوں۔ سب بچوں نے اس بات کا وعدہ کیا۔ وہ سب عظیم کی عقل مندی سے بھی بہت متاثر تھے، جس کی وجہ سے انعام کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔